پیارے ناظرین، آج کے بیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں سن کر آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پوچھئے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پیاری ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر مسکرا پڑیں اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہوں نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا عالم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بیچتے، تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف میرے حضرت عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تو تم لوگ ہر جگہ برابر بھجوایا کرو، اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام ازواج مطہرات کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ ساری بات جو ازواج مطہرات نے ان سے فرمائی تھی ہو بہو طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب حضرت عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک
مجھ پر وحی نازل فرما دیتے ہیں، حالانکہ میری اور بھی بیویاں ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج مطہرات نے پوچھا، اے سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج محترمات نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کو تمام تفصیلات بتائی اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج مطہرات کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انکار نہ کر سکی اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں اور سلام عرض کرنے کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر داخل ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی، بابا جان آپ کی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، کیا بابا جان آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بیچتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا،
بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی عائشہ سے پیار کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کیا کرو کیونکہ میں حضرت عائشہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ ارشاد سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا کہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان نفرت کا کوئی تعلق تھا۔ آپ ذرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور اپنی مجلس میں اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان بہت ہی محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت پیار بہت ہی زیادہ تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تڑپ اٹھیں اور فرمایا اے فاطمہ آپ نے سچ کہا ہے، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کون سی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جبکہ میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چپ ہو گئیں۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک اور بات بھی ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا وہ کون سی بات؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے آپ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور جبکہ میرا ہاتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے۔ آپ خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھیں گی تو حضرت علی مرتضیٰ
آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو اور کسی بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بیوی ہوں جو کہ میں کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بدر نکاح کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمایا اور یہ بھی اعزاز ملا۔ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح کی تہمت لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی تہمت لگائی گئی۔ تہمتوں کو معصوموں کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس پر بات کی اور گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں۔ اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علامت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔